السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اور تمام قسم کی تعریفات اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کے درس کا عنوان ہے جب عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما مشرف باسلام ہو گئے. اللہ تعالی کب اپنے دین کو مضبوط کر دے، غالب کر دے، اور کب کمزور کر دے، مغلوب کر دے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. مکے کے دور میں مسلمان ایک طرف ستائے جا رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو دوسری طرف اللہ تعالی اسلام کو مضبوط بھی کر رہا ہے. پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ ایک بادشاہ کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے اسلام کو قوت بخشی. نجاشی بادشاہ مشرف باسلام ہو گیا تھا اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک پناہ کی جگہ مل گئی تھی. آج کے درس میں آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ مکہ کی دو بڑی شخصیت، دو عظیم شخصیت، دو اثر و رسوخ والی شخصیت، دو بہادر شخصیت دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو فائدہ ہوتا ہے، جو قوت ملتی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام. آپ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے. آپ کی بہادری، آپ کا جنگجوپن، یہ جنگ بدر میں آپ دیکھ لیں، جنگ احد میں دیکھ لیں. یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کی شہادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی شہادت قرار دیا اور شہداء میں سردار قرار دیا. سید الشہداء ان کا خطاب ملا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں.
لیکن ان کا معاملہ یہ تھا، نہ یہ کھل کے مخالفت کرتے تھے نہ ہی کھل کر حمایت کرتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، سب باتیں معاشرے میں جو کچھ چل رہی سنتے رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے۔ ویسے یہ بھی تھے، نہ اسلام کی حمایت کر رہے تھے نہ یہ مخالفت کر رہے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے گالیاں دیں، بعض روایت میں کہ اس نے مارا بھی پتھر اٹھا کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، لیکن آپ خاموش رہے۔ یہ پورا منظر ایک لونڈی، عبداللہ بن جدعان کی لونڈی تھی، وہ دیکھ رہی تھی اپنے گھر سے کہ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ حق کے حمایتی، حق کا ساتھ دینے والے، حق کے لیے ہمدردی رکھنے والے غریب طبقہ کے لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ بیچارے کھل کے سامنے تو نہیں آ پاتے، البتہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا وہ حمایت کرتے ہیں۔ یہ لونڈی تھی، غلام ہی تو تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی، سب کچھ دیکھا، دیکھنے کے بعد انتظار کیا، دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کرنے کے بعد تیر کمان لیے ہوئے گھوڑے پہ سوار مکہ کے جانب آ رہے ہیں، مکے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ لونڈی دوڑ کر کے ان کے پاس گئی اور پورا واقعہ بیان کیا کہ اگر آپ ہوتے تو آپ کے بھتیجے کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا، ابو جہل نے ایسا ایسا کیا، ایسا ایسا کیا، مارا۔ بس جذبات میں آ گئے، یا یہ کہیے خاندان کی حمیت، عصبیت، لگاؤ، خاندان کا خون جوش مارنے لگا اور فوراً ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ تلاشتے ہوئے پہنچے تو حرم میں ابو جہل اپنی مجلس کے درمیان بیٹھا تھا، اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ حرم میں بیٹھا ہے۔ چنانچہ حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہی اپنے کمان سے اس کے سر پہ مارا اور کہا تو نے میرے بھتیجے کو اذیت دی ہے، برا بھلا کہا ہے، گالیاں دی ہیں، لو میں اس کی جانب سے انتقام لیتا ہوں اور یہ بھی اعلان کرتا ہوں میں اس کے دین پر ہوں، اور جس کا جو من میں آئے کر لے۔ اتنا زور سے وہ کمان ماری تھی کہ ابو جہل کا سر پھٹا، خون آلود ہوا۔ اس کی حمایت میں اس قبیلے کے لوگ اٹھے اور حضرت حمزہ سے لڑنا چاہا۔ ابو جہل نے روک دیا، کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یقیناً میں نے ابو عمارہ کے بھتیجے کو بری بری گالیاں دی۔ چنانچہ کسی نے ان کے ساتھ کچھ کیا نہیں، اور اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ بھتیجے میں نے تمہارا انتقام لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتقام لیا ٹھیک، لیکن اصل خوشی تو اس وقت جب آپ اسلام قبول کر لیں۔ اس وقت انہوں نے جذبات میں کہا تھا کہ میں محمد کے دین پر ہو گیا، جس کو جو کچھ کرنا ہو آ کے کر لیں۔ اب تھوڑا دیر ہو چکی تھی،
غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس موقع میں آ کے بتایا میں نے انتقام لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشی تو اس وقت جب آپ اسلام قبول کریں۔ چنانچہ انہوں نے اسی موقع پر شہادت کے کلمے کی گواہی دے دی، کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لی۔ ان کا اسلام لانا تھا، پورے مکے میں ہلچل مچ گئی کہ اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی تک کمزور قسم کے لوگ ایمان لا رہے تھے، اب تو بہادر اور آزاد سردار قسم کے لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ اب تو محمد کے حمایتی بڑھتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کو تقویت ملتی۔ ابھی یہ 3 دن گزرا تھا کہ اس کے بعد حضرت عمر کا اسلام آتا ہے۔ ابھی یہ اسلام قبول کیے، 3 ہی دن گزرا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کیے۔ ان کے اسلام لانے کی داستان عجیب ہے اور ایسا لگتا ہے وہ ایک لمحے میں نہیں جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، کچھ پس منظر ہے کہ پہلے ہی سے ان کے دل میں اسلام کی کچھ کرنیں جاگ اٹھی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین بأبی جہل وأبی عمر بن الخطاب اللہ تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تو اسلام کو مضبوط کرو، تقویت دے، ان دونوں آدمیوں میں سے جو تیرے یہاں زیادہ محبوب ہو، تیرے یہاں ان دونوں میں سے جو زیادہ پسندیدہ ہو، ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے۔ کون دو؟ ایک ابو جہل، ایک عمر بن الخطاب۔ ان میں سے جو تیرے یہاں زیادہ مقرب ہو، محبوب ہو، پسندیدہ ہو، ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے۔ دونوں سے نہیں بلکہ کسی ایک سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول فرما لی کہ وہ شخص جو ان دونوں میں اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے وہ عمر بن الخطاب، کسی نے ان کو اسلام کی ہدایت دی اور وہ اسلام قبول کیے، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو کتنا فائدہ ہوا ایک لمبا باب ہے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے لیے وقت چاہیے کہ ان کے ذریعہ سے اسلام کو کتنی مضبوطی ملی، اسلام کتنا پھیلا، اسلام کو کتنا غلبہ حاصل ہوا، یہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اس کے لیے وقت درکار ہے۔ لیکن آئیے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں دعا قبول فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو تیرے یہاں ان دونوں شخصوں میں سے ابو عمر اور ابو جہل کے درمیان ان دونوں میں سے جو زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا، ان کو اسلام کی توفیق دی اور ثابت کر دیا کہ ان دونوں میں عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ہاں محبوب۔ کیسے اسلام لائے؟ ہمارے یہاں زیادہ تر ایسی بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، کسی نے کہا اپنے بھائی بہنوئی اور جو ہے بہن کی خبر لو، وہ اسلام قبول کر لیے، وہاں گئے مار پیٹ ہوئی، پھر اس کا اسلام قبول کیا۔ نہیں، ایک لمحے والی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ لمبے عرصے سے یہ جو ہے اسلام کی کچھ نہ کچھ چیزیں اپنے اندر محسوس کر رہے تھے، لیکن برسوں سے چونکہ جہالت، شرک، کفر، خاندانی عصبیت اسی میں زندگی گزر رہی تھی، اس لیے وہ تھوڑی بہت رمق جو جاگی تھی وہ غالب نہیں آ پا رہی تھی، اس کا اظہار نہیں ہو پا رہا تھا، ورنہ پہلے ہی سے ان کے دل میں کچھ نہ کچھ باتیں آئیں۔ جو 2 واقعات میرے سامنے ہیں، ایک جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے حبشہ کے لیے، دوسری ہجرت تھی، ہجرت کر رہے ہیں، یہ پہنچے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس، دیکھا کہ ان کی بیوی اپنے سامان کو باندھ رہی ہیں، انہوں نے دیکھا
کہ وہ سامان کی پیکنگ کر رہی ہیں تو پوچھا یا ام عبداللہ، اے عبداللہ کی ماں، کیا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے؟ کیا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے؟ یہاں سے ہجرت کر جاؤ گے؟ حبشہ چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں، آخر وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی اذیت دی ہے کہ ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس لیے ہم آگے جا رہے ہیں۔ چنانچہ کہتی ہیں اس قدر عمر رنجیدہ ہوئے، اس قدر رنجیدہ ہوئے، اس سے پہلے کبھی ان کو میں نے غمگین نہیں دیکھا تھا۔ یہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے وطن چھوڑنے پر غمزدہ ہو رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے سنا تھا ان کی ایک لونڈی تھی، اسلام کے مقابلے میں کتنا یہ سخت تھے، وہ ذرا دیکھیں کہ ان کی ایک لونڈی جو اسلام قبول کر لی تھی، اس کو مارتے تھے تھک جاتے تھے، جب تھک جاتے چھوڑ دیتے اور کہتے کہ میں نے تجھ کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ تجھ پر رحم آ گیا ہے، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ میں تھک گیا ہوں، سستانے کے بعد پھر آتا۔ اتنا سخت آدمی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، لیکن یہی آدمی، یہی شخصیت جب عامر بن ربیعہ اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے والوں کو سامان پیکنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں ہجرت کر رہے ہیں، کیا تم لوگ چلے جاؤ گے؟ کہاں ہاں چلے جائیں گے، اس لیے کہ تم لوگ اذیت دیتے ہو، ستاتے ہو۔ اس پر یہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں اسلام اور اسلام کو قبول کرنے والے اتنا مار کھانے کے بعد، اتنا ستائے جانے کے بعد، اتنا ظلم کے بعد پھر بھی نہیں پھر رہے، اس پر ثابت قدم آخر ہے کیا؟ اسی کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنے کو تیار، رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ عامر بن ربیعہ اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو ان کی بیوی تذکرہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابھی عمر آئے تھے، ان کا معاملہ ایسا ہوا، اگر آپ ان کو دیکھتے تو کہتے۔ تو انہوں نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے؟ عامر بن ربیعہ نے اپنی بیوی سے کہا تم کہتی ہو کہ ہمارے ہجرت کرنے سے وہ رنجیدہ ہیں، تو کیا تمہیں کچھ لالچ ہے کیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ شاید۔ کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اسلام کے خلاف عمر اتنا سخت ہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر اسلام نہیں لائے گا جب تک کہ خطاب کا گدھا ایمان نہ لائے۔ ظاہر وہ گدھا ایمان نہیں لائے گا، یعنی یہ ناممکن چیز ہے کہ عمر اسلام لائیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا وہ اسلام نہیں لا سکتے یہاں تک کہ خطاب کا گدھا ایمان لائے۔ خطاب کا جانور، عمر بن خطاب، ان کے والد کا نام خطاب تھا، یعنی ان کا جانور جب تک اسلام لائے تب تک نہیں لا سکتے، اور ظاہر سی بات ہے گدھا ایمان لائے گا نہیں، گویا کہ عمر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنا ان کے بارے میں لوگ سخت تسلیم کیے جاتے تھے، لیکن رنجیدہ ہوئے، خوفزدہ ہوئے، غم لاحق ہوا اور ان کا چہرہ اترا تھا اس وجہ سے کہ مسلمان اپنے اسلام کے لیے وطن کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ پہلی رمق تھی جو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اسلام میں کیا خاصیت ہے اس کی وجہ سے لوگ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں؟ چنانچہ ایک اور واقعہ، عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کی جو زندگی تھی، ان کی زندگی بہت عیاشی کی، لہو لعب کی، شراب و کباب کی، تیر اندازی کی، بہادری کی، مقابلہ آرائی کی، یہ ان کی زندگی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نکلا کہ دیکھوں کہیں مجلس جمی ہو شراب کباب کی، وہاں میں بھی شریک ہو جاؤں۔ جس جگہ گئے وہاں کوئی ملا نہیں، تو کہا کہ چلو حرم کے قریب ایک شرابی ہے، اس کے یہاں چلتے ہیں، وہاں کچھ مل جائے۔ وہاں گئے، وہاں بھی بد ملا، تو کہا اب چلو حرم ہی میں چلتے ہیں، کچھ طواف ہی کر لیں گے۔ دیکھیے کعبہ کی حرمت ہمیشہ سے رہی ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہمیشہ سے رہی ہے۔ کفار مکہ بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کہا کچھ نہیں ہوا، چلو ہم طواف ہی کر لیں گے۔ وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ آج تک ہم نے غور سے قرآن کو سنا نہیں، آؤ آج سن لیتے ہیں کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں کعبہ کے غلاف کے نیچے گھس گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، میں چونکہ قریب نہیں جا سکتا تھا تو گلاف کے اندر گھس کر کے قریب گئے اور پھر سنا قرآن کو۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ حاقہ دیکھیں، وہ عربی جانتے تھے، وہ معنی مفہوم کو سمجھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا عمدہ کلام، اتنا بہترین کلام، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے۔ ادب اردو زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ کسی عجیب کا کلام ہو سکتا ہے، کسی شاعر کا ہو سکتا ہے۔ تو جب دیکھا کہ عربی بہت عمدہ ہے اور اس کی ترکیبیں بہت اچھی ہیں تو انہوں نے کہا ہے تو کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو سورہ حاقہ کے آخر ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ ابھی ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے۔ اسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ پڑھتے پڑھتے آخری رکوع میں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد آیت کریمہ ہے انہ لقول رسول کریم، یہ بزرگ رسول کا قول ہے، وما هو بقول شاعر، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ جو ایمان لائے۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہیں تو جھٹ سے ان کے ذہن میں یہ آتا ہے شاعر کا نہیں تو کسی کاہن کا ہو سکتا ہے، شاعر کا نہیں تو کسی کاہن کا کلام ہو سکتا ہے۔ کاہن جب بولتا ہے تو بہت عمدہ انداز میں بولتا ہے، مسجع مقفع عبارت ہوتی ہے، ایک ہی لب و لہجے کے ساتھ بات اس کی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، بہت کم لوگ ہیں اس پر ایمان لائیں، تو فوراً جھٹ ان کا خیال آتا ہے کہ شاعر کا نہیں تو ہو سکتا ہے کاہن کا ہو۔ اگلی آیت کریمہ ہے وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کریں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے۔ اسی دن سے عمر ہل گئے، ان کے دل میں اسلام کی حقانیت آ گئی اور سمجھ بیٹھے کہ اس میں کچھ نہ کچھ سچائی، یہ کلام اتنا عمدہ، اتنا بہترین، ہم شاعر کو سمجھ رہے تو اس کی نفی ہو گئی، ہم نے کاہن کا سمجھا اس کی نفی ہو گئی اور کہا یا رب العالمین کی جانب سے۔ لیکن ابھی اسلام مکمل طور سے ان کے دل میں نہ آیا۔ میں نے کہا چونکہ برسوں سے جاہلیت کے دور میں کفر و شرک کے اس میں پلے بڑھے تھے، اسی میں چل رہے ہیں، خاندانی عصبیت ہے، اس لیے خاندان جس رخ میں جا رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ ستانا، ظلم کرنا، لوگوں کو مارنا، کوئی اسلام قبول کرے اس کے پیچھے لگ جانا، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان واقعات کے بعد بھی ان کا یہ تمام عمل جاری رہا۔ ایک دن تہیہ کر لیا کہ اس فتنے کو ختم کر دیا جائے، ایک ایسا فتنہ جس کے آنے کی وجہ سے بھائی بھائی کا نہ رہا، بیٹا باپ کا نہ رہا، باپ بیٹے کا نہ رہا، بیٹا ماں سے الگ ہو گیا، پورا خاندان منتشر ہو جائے، پورا مکہ پریشان ہے، لونڈی اور غلام اپنے آقا سے چار زبان بات کرنے لگ جائیں۔ کہا اس فتنے کا خاتمہ کر دو، چنانچہ گھر سے نکلے، فتنے کا خاتمہ کر۔ فتنہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انہوں نے فتنہ قرار دیا، اور یہ کس کو ختم کر دو، معاملہ ہی ختم، نہ باعث رہے نہ بجے معاشری۔ چنانچہ اسی حالت میں ننگی تلوار لیے نکلتے ہیں، راستے میں عبداللہ بن نعیم ملتے ہیں، کہتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ؟ اس روایت کے چند چیزوں پر کلام، بقیہ چند چیزیں ثابت ہیں، لیکن تاریخ کے اعتبار سے جب واقعے کو مرتب کریں گے یہی واقعہ بنے گا۔ چنانچہ نکلتے ہیں، عبداللہ بن نعیم ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا فتنے کا خاتمہ کرنا ہے، روز روز کے جھنجٹ کو ختم کرنا ہے۔ تو وہ بھاپ گئے، ان کا ارادہ کیا ہے؟ اور خود عبداللہ بن نعیم اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ظاہر نہیں کر رہے۔ ان کی ہمدردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، چنانچہ انہوں نے چاہا کہ اس غصے کے عالم میں عمر اگر پہنچ گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا ان کے رخ کو پھیرنا چاہا، نبی بچ جائے، ایک مسلمان اگر قتل ہو جاتا ہے تو نبی کے رہتے ہوئے بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ چنانچہ کہا کہ اگر ذرا اپنے بہن بہنوئی کی تو خبر لو،
کہا کیا ہوا؟ کہا وہ بے دین ہو گئے۔ فوراً غصے کے عالم میں جس غصے میں سے اور غصے میں اضافہ ہوا کہ جس چراغ کو گل کرنے ہم دوسرے کے یہاں جا رہے تھے وہی چراغ ہمارے یہاں جلنے لگ گیا۔ چنانچہ اسی حالت میں اپنی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ کیا نام تھا؟ فاطمہ۔ یاد رکھیے گا، فاطمہ دو شخصیت، ایک تو فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور دوسرا فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بیٹی، حضرت خطاب کی بیٹی، حضرت عمر کی بہن۔ چنانچہ وہاں پہنچتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور کھٹکھٹاتے ہی پہلے ان کو وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی۔ کیا ہوتا تھا وہاں پر؟ خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن جانتے تھے، جا کر کے ان لوگوں کو قرآن سکھلایا کرتے تھے۔ چنانچہ جا کے جب جیسے ہی دروازے کو ٹھوکتے ہیں ویسے ہی حضرت خباب بن عرت سمجھ جاتے ہیں معاملہ گمبھیر، فوراً وہ چھپ جاتے ہیں۔ ارے عمر کا ایک دبدبا تھا، ایک روب تھا، جس راستے سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر جس راستے سے تم گزر جاتے ہو شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مقام تھا، ایک روب تھا ان کا۔ خباب بن عرت چھپے تو چھپے، کیا چھپے، شیطان چھپ جاتا ہے ان کے غصہ، ان کو جاہ و جلال کی وجہ سے۔ چنانچہ وہ جا کے چھپ جاتے ہیں، لیکن ان کے کان میں قرآن کی آواز آ چکی تھی اور ادھر سے خبر مل چکی تھی یہ لوگ بے دین ہو چکے ہیں۔ لہٰذا دروازہ کھولا گیا، پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں، ایمان کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے۔ کہا کچھ نہیں، کہا نہیں کچھ پڑھ رہے تھے، اور اتنا کہتے ہی اپنے بہنوئی پر پل پڑے مارنے لگے۔ جتنا ہو سکا مارا، بیچ میں بہن بچانے آئی، اور جب بچانے آئی اس کو کھینچ ایک تھپڑ مارا جس سے وہ لہو لہان ہو گئی۔ اس حالت میں لہو لہان ہونے کے بعد جذبات میں آ کر کے بہن فاطمہ نے عمر سے کہا کہ عمر جو چاہے کر لو، اب دین اسلام ہمارے دل سے نکلنے والا نہیں، مان لو، جان لو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر نرم پڑ گئی کہ جو بہن آج تک بھائی سے بد کلامی نہیں کیا کرتی تھی، اونچی آواز سے بات نہیں کرتی تھی، آخر وجہ کیا ہے؟ اس حالت میں اتنا جذبہ، اتنی طاقتور ہو گئی کہ عمر جیسی شخصیت کے خلاف اٹھ کر کے آواز بلند کر دیتی، سوچنے پہ مجبور ہو جاتی۔ ایک تو بہن کی محبت، دوسری ان کی جرت، اور اللہ رب العالمین کو ہدایت دینی تھی۔ اس نے اچھا مجھے بھی دکھاؤ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے تم مشرک ہو، تم ابھی ناپاک ہو، تم غسل کرو اس کے بعد دکھایا جائے گا۔ وہ تیار ہو جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پھر ان کو دکھایا جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہوتی ہے۔ قرآن جتنا جتنا نازل ہوتا تھا اتنا اتنا مسلمان پڑھتے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی اور اس کو انہوں نے پڑھا اور پڑھتے ہی رونے لگے، اور اس کے بعد وہیں پر انہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا۔ خباب بن عرت نے جب دیکھا کہ عمر کی یہ حالت ہے، فوراً باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ عمر تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب کیا؟ اللہم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جہل وبعمر الخطاب، کہ ابو جہل اور عمر بن الخطاب میں سے جو تیرے یہاں زیادہ محبوب ہے ان کے ذریعہ اسلام کو تقویت پہنچا دے۔ چنانچہ وہ خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ پھر بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فلاں مقام پر ہیں، وہاں چلیے۔ وہاں جاتے ہیں، لیکن ابھی ان کی حیت بدلی نہیں، تلوار ویسے ہی ہے۔ اس حالت میں پہنچتے ہیں اور دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ صحابی رسول آگے بڑھ کر کے دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں عمر اور ننگی تلوار، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 3 دن پہلے اسلام قبول کیے تو وہیں موجود۔ کہا کیا بات، کیوں نہیں کھول رہے؟ کہا عمر ہے، کہا عمر ہے تو آنے دو، اگر اچھی نیت سے ہے تو فبہا، اور اگر بری نیت سے تو انہی کی تلوار انہی کی گردن۔ حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، 3 دن پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے، اور جب لوگ بتایا دیکھا، کہا کون؟ کہا عمر ہیں، تو کہا ٹھیک ہے کھول دو، آنے دو۔
اگر اچھی نیت سے ہے تو فبیہا، ان کا استقبال ہے، ورنہ انہی کے تبار انہی کی گردن ہوگی۔ حضرت حمزہ کا بھی ایک جلوہ تھا، ایک روب تھا، ایک جو ہے دبدبا تھا۔ چنانچہ دروازہ کھولا جاتا ہے، حضرت عمر اللہ تعالی عنہ بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی کا نزول ہوتا رہتا ہے، انتظار کرتے ہیں، وحی کا نزول جب ختم ہوتا ہے تو آپ اٹھتے ہیں اور حضرت عمر کے تلوار کو اور ان کی چادر کو ایک ساتھ پکڑ کے جھٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں عمر کب تک پاس نہیں آؤ گے؟ کیا تم بھی اپنے انجام کو پہنچنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں۔ مسلمان اس خوشی میں اتنا زور سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے کہ حرم تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ ان کے اسلام قبول کرتے ہی مسلمانوں کی اتنی قوت کہ ابھی چھپے ہوئے ہیں کہ آواز باہر نہ جائے، کہ مشرک آ نہ جائیں، گرفتار نہ کر لیں۔ اسلام قبول کیا، نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور حرم تک پہنچ گئی، اور لوگ اسلام قبول کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا ذرا سنو۔ سب سے پہلے کیسے ہیں ذرا پتہ کرو کہ کون سب سے جلدی آواز کو پھیلا دیتا ہے، بات کو پھیلا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں اگر آپ کو بات پھیلانی ہے تو اس سے کہہ دو چپکے سے، کسی سے کہنا نہیں، پورے معاشرے میں پھیل جائے گی۔ تو انہوں نے پتا کہ کون ہے، کسی نے ایک شخص تھا جمیل نام کا، اس کے پاس جا کر کے انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اسی وقت اعلان کیا اعلیٰ آواز، اونچی آواز سے، اور کہا یا ایھا الناس ان عمر سبا، کہ لوگوں سنو، عمر بددین ہو گیا، صابی ہو گیا، وہابی ہو گیا، لہابی ہو گیا، جیسا لوگ کہتے ہیں۔ حضرت عمر اللہ تعالیٰ پیچھے رہتے اس کہتے ہیں فقد کذبا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، قد اسلم تو میں اسلام قبول کیا، بے دین نہ ہوا، میں تو دین قبول کیا، اسلام قبول کیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، لوگ ان پر پل پڑے، کتنا بھی طاقتور ہو، لیکن دشمن یہ نہیں دیکھتا، دین کا دشمن یہ نہیں دیکھتا کون ہے، سب کا سب سے انتقام۔ جب نبی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، عمر کیا کیا؟ پل پڑے، خوب مارا، اور یہ بھی مارے۔ پہلے مسلمان پٹتے تھے، اب کیا مقابلہ آ رہی تھی، تم مارو ہم بھی ماریں گے۔ چلتا رہا، اتنے میں ایک شخص آیا اور سردار تھا قوم کا، عاص بن وائل، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آ کے انہوں نے کہا کیا بات ہے، کہا بات ایسی، کہا چھوڑ دو، وہ عمر ہے اور میری پناہ میں۔ چنانچہ اس وقت ان کی جان بچی۔ اس کے بعد خاموش نہیں بیٹھے، کہا ذرا پتہ کریں، سوچا، غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کس کو چڑ ہے، سب سے بڑا دشمن نبی کا کون ہے۔ سوچا بیچارہ تو خیال آیا کہ ابو جہل۔ چنانچہ اس کے دروازے پہ پہنچے، کھٹکھٹایا، ابو جہل نے دروازہ کھولا اور اہلاً وسہلاً مرحبا کہا، استقبال کیا۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اسلام قبول کر لیا۔ وہ غصے میں آ گیا اور دروازہ زور سے بند کیا، ان کے چہرے پہ آ کے لگا، اور اس نے لعنت بھیجی کہ تم پر لعنت، اسلام پر لعنت، جو لانے والا اس پر بھی لعنت۔ بہرحال ان کی ہمت دیکھو۔ اس طریقے سے یہ دو کام کیے۔ پھر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں؟ کہا جیتے جی حق پر ہیں، مرنے کے بعد بھی تو حق پر ہیں۔ کہا جب یہ بات ہے تو چھپنے کی کیا ضرورت ہے، جب تک زندہ تو بھی حق پر، مر جائیں گے تو بھی حق پر، باہر نکلیے اور اعلان اسلام کو پھیلائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو قبول کرتے ہیں، ان کے مشورے قبول کرتے ہیں اور مسلمانوں کو لے کے نکلتے ہیں۔ مسلمان دو صف میں اور بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صف میں حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صف میں حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بہادر آگے اور مسلمان خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک عمر اسلام قبول نہیں کیے تھے تب تک ہم چھپے پھرتے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہمارے اندر طاقت آ گئی اور انہوں نے کفار سے لڑائی کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔
یہ تھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی داستان، اور اس کے بعد مسلمانوں کی کیا قوت ملی، آگے چل کے انہوں نے کیا کیا، ہجرت کے وقت انہوں نے کیا کیا، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ بہرحال یہاں دکھلانا مقصود یہ ہے کہ صرف 3 دن کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک طرح سے کفار پر غالب کر دیا، اور پھر اب وہ سمجھ گئے کہ اب معاملہ رکنے والا نہیں، کیونکہ حضرت عمر جیسے لوگ اور حضرت حمزہ جیسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اب ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اب وہ دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اب سامنے آنے والا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اتنی طاقت اللہ رب العالمین نے صرف 3 دن کے اندر دی۔ یہاں پر ہمارے لیے عبرت و نصیحت کی کیا بات ہے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تمام لوگ اپنے اپنے اعتبار سے دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، لیکن ہم صرف اور صرف دعوت دیتے ہیں۔ کبھی الا ماشاء اللہ کبھی کوئی اللہ سے ان کے بارے میں دعا نہیں کرتا، جیسے ہم نے ان کو دعوت دی کہ بھائی یہ راستہ صحیح، یہ راستہ صحیح، یہ توحید کا راستہ، یہ سنت کا راستہ ہے۔ ایک طرف دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو ہم لوگ کا معاملہ کیا ہے کہ ہم صرف دعوت دیتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعوت بھی دی، دعا بھی کی۔ اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین بهذین الرجلین بأحب هذین الرجلین الیک۔ اے اللہ تو اسلام کو تقویت دے ان 2 آدمیوں میں سے جو تیرے یہاں زیادہ محبوب ہو، ایک عمر ایک ابو جہل، اور اللہ نے تقویت دی۔ تو دعا بھی کرنا چاہیے، دعوت بھی دینا چاہیے، صرف دعا نہیں، صرف دعوت نہیں۔ بہت سارے لوگ صرف دعا کرتے ہیں ہدایت دے، ہدایت دے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے، لیکن دعوت بھی دینی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیا، دعوت بھی دی اور دعا بھی دی۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم دعوت کا کام کریں، ہم کوشش کریں، ہم ان کو بلائیں، لیکن دل کو پھیرنے والا تو اللہ ہی ہے، دل کو الٹنے پلٹنے والا تو اللہ ہے، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جب اللہ کے نبی ہدایت نہیں دے سکتے تو کوئی اور بھی نہیں دے سکتا۔ تو اب دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے سکتے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے یہاں نہیں۔ دوسری بات یہ، اسلام یا ایمان ایسا یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جس سے کمزور انسان طاقتور ہو جاتا ہے، کمزور سے کمزور انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ دونوں واقعہ آپ پڑھ لو، دونوں واقعہ آپ پڑھ لو کہ کمزور سے کمزور انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ان کی بہن نے کیا، جبکہ وہ ایک تو عورت، دوسری بڑے بھائی سے بات کرنا ہے، اور تیسرا ایک ایسے شخص سے بات کرنا ہے جو اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، سب سے زیادہ شدید ہے، سخت ہے، اس قدر ستاتا ہے کہ مارتے مارتے تھک کے بیٹھتا ہے، رحم کھا کے نہیں بیٹھتا۔ لیکن جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اسلام کا جذبہ ہوتا ہے، اتنا مضبوط کہ چیلنج کر دیتی ہے، عمر جو چاہو کر لو، ہم پھرنے والے نہیں۔ آج اگر ہم کمزور ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ جہاں بھی مسلمان پٹ رہا ہے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں جہاں وہ خوف کھا رہا ہے، ایسا ویسا ہونے سے ڈر رہا ہے، اس کی ڈرنے کی وجہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی، ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، ہمیں نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اگر اللہ نفع دینے پہ آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ نقصان پہنچانے پہ آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ایک تیسری بات کہ معاشرے کے جو سرکردہ لوگ ہیں، جو اثر و رسوخ والے ہیں، اگر آپ دعوت کا کام کریں تو ان کے متعلق خصوصی پروگرام بنائیں، ان کے متعلق خصوصی طور پر دعوت دیں، ان کے لیے
خصوصی طور پر انتظام کریں کہ کیسے یہ آ جائیں، ان کے لیے خصوصی پلاننگ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پورا معاشرے کے اندر دو طبقہ رہتا ہے، ایک کمزور ہوتا ہے، ایک اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اب کمزور طبقہ اعلیٰ درجے کے ماتحت ہوتا ہے، جب اعلیٰ درجے کا کوئی شخص اس زمرے میں آ جاتا ہے تو کمزور طبقہ فوراً اس کی جانب راغب ہو جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ ملتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی اسلام قبول کر لیے، یہ دیکھو یہ بھی منہج قبول کر لیے، یہ بھی اس راستے پہ آ گئے، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی راستے پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے معاشرے کے جو اعلیٰ اور جو ہے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں ان کے لیے خصوصی پروگرام بنا کر کے دعوت کا کام کرنا چاہیے، تاکہ اگر ان کی حمایت مل جائے اللہ کی حمایت کے بعد تو معاشرے میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر آپ پر جو دوسرے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، راستے چلتے آپ کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں، اگر ظاہری حمایت اللہ رب العالمین ان میں سے کسی کے ذریعہ سے اگر عطا کر دے تو یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے اور بآسانی آپ اسلام کی دعوت کو عام کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا کہنے سننے عمل کی توفیق دے۔ العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر، اسلام کو مضبوط کر۔ العالمین ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔